کے لیے روشنی ہے. آئے ہم بھی اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں گے اور آئیے کلام مقدس میں سے آستر کی کتاب میں سے ایک حصہ ہم دیکھیں گے. آستر کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اور اس کا چوتھا باب ہے چیپٹر نمبر 4 اور اس کی ہم 14ویں آیت کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. آستر کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 14ویں آیت 14 ورس ہے. کلام مقدس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی. اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے. تشریف رکھیں. خداوند یسوع مسیح کے قدوس رحیم شفیق نام میں آج کی رات خدا کی اس مقدس محفل میں آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہوئے سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہیں کہ خدا نے مجھے اور آپ لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی پاک بارگاہوں میں آ کر اس کی مقدس محفل میں آ کر اس کی پاک میز میں سے اپنے لیے خوراک حاصل کر سکے. یہ خاص اس کا فضل اس کا کرم ہے جس کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں. آج کا یہ حوالہ جو تلاوت کیا گیا ہے تھوڑے ٹائم میں جو ہم چند باتیں سیکھیں گے دھیان سے سنیے گا. میرا ایمان ہے کہ یہ چند باتیں تھوڑے ٹائم میں آپ کے لیے بہت زیادہ برکت کا سبب بنے گی. تو بائبل مقدس کا یہ حصہ جو تلاوت کیا گیا بہت سارے لوگ اس کتاب کو سمجھتے ہیں اسی حصے کو سمجھتے ہیں لیکن تو بھی آج پھر سے خدا کا پاک روح میری اور آپ لوگوں کی دہائی کے لیے اور ہمارے ایمان کے اور زیادہ پختگی کے لیے یہ موقع فراہم کرتا ہے جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اس حصہ میں یہ آیت جو پڑھی گئی ہے جو اسپیشل آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہمارے لیے مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نجات یافتہ ہی دوسرے لوگوں کے لیے نجات کا باعث بنتے ہیں. نجات یافتہ ہی دوسرے لوگوں کے لیے نجات کا باعث بنتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایماندار ہیں نجات حاصل کر چکے ہیں وہ غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہی نجات کا سبب بن سکتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ آئیے اس آیت میں ہم سیکھتے ہیں. ایک یہاں پر بہت بڑا کردار ہے جس میں سے خدا مجھے اور آپ لوگوں کو مختلف طریقے کے ساتھ سکھاتا ہے. جب بنی اسرائیل کو ملک بابل میں اسیری میں چلی گئے اس وقت جب وہاں کا بادشاہ جس کا نام اخسیوس بادشاہ ہے، بے شک یہ لیکچر بہت لینتھی ہے لیکن میں مختصر چند باتیں شیئر کروں گا تاکہ آپ اس آیت کو سمجھ سکیں. جب اس بادشاہ کی پہلی جو بیوی ہے ملکہ ہے اور اس کی نافرمانی کے سبب سے جب اس نے اس کو چھوڑ دیا تو کچھ اس کے عمرہ ہیں اس کے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے اسے صلاح دی کہ وہ دوسری اور ملکہ کا انتخاب کرے. اس دوران اس سارے علاقہ میں یہ منادی کرائی گئی اور کہ تمام کواری لڑکیاں اکٹھی کی جائے. اس دوران یہودی قوم میں سے ایک مرد جس کا نام مرد کی تھا اور اس کے خاندان میں سے اس کے چچا کی ایک بیٹی جس کا نام آستر تھا اور جس کے ماں باپ نہ تھے لیکن مردکی نے
اس کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا. اور اس شخص نے جب اسے پالا تو جب وہ جوان ہوئی تو اس دوران اس نے اپنی اس بیٹی کو آستر کو بھی کہا کہ تو بھی ان قواریوں کے ساتھ وہاں پہنچا. اس کے کہنے پر بائبل میں لکھا کہ وہ بڑی اس کی تابع تھی, جیسے اپنے باپ کی تابع تھی ویسے اس کی تابع تھی. اور وہ اس کے کہے کے مطابق وہاں چلی گئی اور بہت ساری کاری لڑکیوں میں سے وہ چوز ہوئی تاکہ وہ ملکہ ٹھہرے. وہ کچھ اس طرح سے کہ ایک وقت آ گیا کہ وہی اس کے وزیروں میں سے ایک ایسا شخص جس کا نام حمان تھا, اور ہوتے ہوئے یہ کہ ایک وقت آیا کہ جب وہ حمان بہت سرفراز ہوا تو یہ کہا گیا کہ سارے جب وہ جس بھی جگہ پر جاتا تھا سب لوگ اسے سجدہ کریں, اس کی تعظیم کریں. لیکن مرد کی جو زندہ خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنے ایمان کے مطابق کہ کسی انسان یا بت کو پرستش جو ہے وہ روا نہیں ہے, اس لیے وہ کسی انسان کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا, اور اس نے اس کو سجدہ نہ کیا نہ اس کی تعظیم کی. ہوتے ہوئے یہ کہ جب حمان تک یہ بات پہنچی اور وہ جی میں اپنے دل میں وہ پریشان بھی ہوا اور حسد میں بھی آ گیا اور غصے بھی ہوا, اور اس نے بادشاہ سے اجازت نامہ لیا کہ جتنے ملک میں یہودی لوگ ہیں اور ان کو قتل کیا جائے اور ایک ہی دن میں قتل کیا جائے. اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس کو اجازت دی, مرد کی تک جب یہ بات پہنچی تو مرد کی نے اپنے جسم پر ٹاٹ اوڑا, سر میں خاک ڈالی اور وہ ایک چوک میں بیٹھ گیا. اسی دوران کسی نے جا کر خبر دی آستر کو کہ فلاں شخص ہے مرد کی اور اس نے یہ اپنی حالت بنا رکھی ہے. اس نے کپڑے بھیجے, پوشاک بھیجی اور کہا یہ جا کر تبدیل کر. اس نے کہا میں یہ تبدیل نہیں کروں گا. اس نے پھر پیغام یہ بھیجا کہ دیکھ یہ حکم نامہ جاری ہو چکا ہے اور سب کے سب یہودی لوگ قتل ہو جانے کے لیے ہیں. اور وہ پھر اس نے پیغام بھیجا کہ دیکھ مجھے ابھی تک بادشاہ نے نہیں بلایا, کیونکہ اگر بغیر بلائے جاؤں گی تو جو اس کے حکم کے مطابق یا تو قتل ہے اور یا پھر اس عہدے سے خارج ہے. پھر جا کر جب اس نے اس کو بیان کیا تو مردکی نے اس کو پھر پیغام بھیجا, دیکھ یہ آیت ابھی جو ہم نے تلاوت کی ہے, ہم اس طرف آتے ہیں. میں نے پیچھے سیکڑوں بات آپ کو بتایا کہ ابھی یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ دیکھیے, کیونکہ اگر تو کون یہ مرد کی کہتا ہے اس کو پیغام بھیجتا ہے آستر کو, کیونکہ اگر تو اس وقت خاموش کی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی, پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی, اور کیا جانے کہ تم ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. جب یہ بات آستر تک دوبارہ پہنچی اس نے پھر کہا ٹھیک ہے 3 دن کا روزہ رکھا جائے, اور میری سہیلیاں بھی رکھیں گی اور میں بھی رکھوں گی. سارے یہودی لوگ 3 دن کا روزہ رکھے. جب 3 دن کا روزہ رکھا گیا اس کے بعد جب وہی ملکہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے تو بادشاہ اپنے نیزے کو اس کی طرف بڑھاتا اور اس کی نوک کو چھو دیا, اور آخر کر اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ راضی ہے بات سننے کے لیے. پھر ہوتے ہوئے یہ کہ اس نے جب اس سے سب کچھ بیان کیا تو کرتے ہوئے یہ میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کار جو کچھ بھی بات چیت تھی اور جب بادشاہ تک پہنچی, اور آخر کار جب آگے بڑھتے ہیں تو حمان جس نے سولی اس کے لیے مردگیر کے لیے بڑھائی تھی اور اس پر وہ خود ہی لٹک گیا, اسے لٹکایا گیا اور وہ مر گیا, اور یہودی لوگ بھی بچ گئے اور یہ آستر بھی بچ گئی اور مردگی بھی بچ گیا. ہمارا مضمون کیا ہے؟ نجات یافتہ ہی دوسروں کے لیے نجات کا باعث بنتے ہیں. آمین. نجات یافتہ ہی دوسرے لوگوں کے لیے نجات کا باعث بنتے ہیں. اب دیکھیے یہ خاتون اپنی قوم میں سے ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہے, اسے خاص ایک حیثیت دی گئی ہے, اس کا ایک خاص مقام ہے, اور خدا نے اس کو اس جگہ پر پہنچایا
تاکہ آنے والے وقت میں وہ جو لوگ مارے جائیں گے اور ان کے بچانے کا سبب بن جائے. یہ خدا کا خاص ایک پلان تھا. اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس جگہ پر ہم پہنچ جاتے ہیں ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں, یا پھر خدا جب پہنچاتا ہے تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لیے اور کوئی کام نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا کہ خدا نے اگر وہاں پر پہنچایا ہے خاص مقصد کے لیے, شاید وہ ٹال مٹول کر رہی ہے لیکن پھر مرد کی اسے یاد آتا ہے. آج کی رات میں اپنے بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بیٹیوں بہنوں سے, اپنے عزیزوں سے میں خاص بات یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی. جب میں اور آپ لوگ خدا سے دور تھے, ہر طرح کی نجاست میں تھے, ہر طرح کی لان تان میں تھے, اور اس دوران خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے پاپوں سے دھو کر صاف کرتے ہوئے خدا کی حضور میں پہنچایا ہے. اور آج ہر ایماندار بیٹی, ہر ایماندار بیٹا جو ہے وہ خدا کے گھر کا حصہ ہے, وہ خدا کے خاندان کا حصہ. اس لیے آج ہماری بڑی شان ہے, ہم شاہی کانوں کی فرقہ کے لوگ ہیں, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم عام لوگ نہیں ہیں. پہلے شاید وہ آسر عام ایک خاتون تھی, لیکن جب وہ محل میں پہنچ گئی وہ ملکہ بن گئی, اس کا خاص ایک مقام ہو گیا, اور اس مقام کے لیے اس عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپیل کی, شفاعت کی, اور اس کی پوری قوم بچ گئی, پوری قوم بچ گئی ایک خاتون آسر کے سبب سے. جب میں اور آپ لوگ گندگی سے نکالے گئے ہیں, نجاست سے نکالے گئے ہیں, گورے سے اٹھائے گئے ہیں, اور پھر خدا نے اپنے خاندان میں شامل کیا ہے, اور زمین پر رہتے ہوئے کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں, یا ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں, لاپرواہی کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن خادموں کے حصے سے خدا ہماری چھان بین کرتا ہے. یاد کر تو خادم ہے, یاد کر تو ایماندار بیٹا ہے, یاد کر تو ایماندار بیٹی ہے, تو نے توبہ کی ہے, تو نے بپتسمہ لیا ہے, تو اس لیے بچایا گیا تاکہ دوسرے لوگوں کو بچا سکے. اور اس طرح خدا اپنے خادموں کے حصہ سے, کلام کے حصہ سے میرے رہنمائی کرتا ہے, اور میں یاد رہتا میں تو واقعی خاص کام کے لیے ایک مقام پر پہنچ چکا چکی ہوں, اور مجھے دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کتاب میں, جو ایک حقیقت میں خادم کی اہمیت رکھتا ہے, جو اسے یاد رہتا ہے کہ تو کہاں پہنچی, اور اس لیے اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو دوسری قوم کی بھی سوچ سکے, دوسرے اپنے بہن بھائیوں کو بچا سکے. آج ہم جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کی یہ خاص رات کی آواز جو ہے یہ کوئی عام آواز نہیں ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, میرے بھائی, میرے عزیزوں, آج رات یہ ہے کہ جب ہم بچائے گئے ہیں, خدا نے ہمیں الگ کر لیا ہے, اپنے خاندان میں شامل کر لیا ہے, تو پھر اس میں کسی بھی طرح کی سستی کاہلی اپنے اندر نہ آنے دیں, ویسے بہانے نہ بناتے رہیں. ہم جب بچ گئے ہیں تو بچائے جانے کے لیے بچ گئے ہیں, بچائے جانے کے لیے بچ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی ہماری بہت ساری بیٹیاں, بیٹے, ہمارے بزرگ, ہمارے عزیز اس وقت مشکل میں ہیں, شیطان کے ہاتھوں میں دکھ اٹھا رہے ہیں, بہت سے لوگ نشوں میں چوم رہے ہیں. میں رات کو ایک خادم کے ساتھ بات کر رہا تھا, ان کے شادی میں تھے, تو وہاں پر ہم خادم ہوتے ہوئے کچھ ماحول کو دیکھتے ہوئے افسردہ بھی تھے, کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ کس قدر خادم چیختے چلاتے ہیں, باغتے ہیں, کس قدر وہ زور زور سے بڑی دردمندی کے ساتھ میسج دیتے ہیں, اور یہ لوگ بھی سنتے ہیں, لیکن سن کر بعد میں کرنی وہی ہے جو اپنی مرضی ہے. تو اس وقت یہاں پر دیکھیں کیا حالتیں ہیں کی.
دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک خدا کے کلام کو تو سنتے ہیں لیکن سن کر اسے پھینک دیتے ہیں، سن کر رد کر دیتے ہیں. میرے بچوں، میرے بیٹے بیٹے، میرے عزیزوں، میرے عزیز ساتھیوں، تو بھی ایسے حالات میں ہمیں ہمت نہیں کرنی. ایسا اگر وہ کرتے تو کیا پھر ہم کام چھوڑ دیں؟ نہیں. شاید بہت سے لوگ ہیں لیکن اس میں سے چند لوگ بھی باز آ جائے، واپس آ جائے تو یہ ہماری بڑی جیت ہے، کیونکہ وہ ایک شخص سے بھی پیار کرتا ہے. بڑی خوشی مناتا ہے جب ایک شخص بھی واپس لوٹ آئے. دنیا بڑی پڑی ہوئی ہے. اسی دنوں میں ایک خادم کہتا ہے کہ جی میں کہاں خدمت کروں، کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ ہی میں کدھر جاؤں گا. وہاں پر اگر آپ لوگوں نے وہاں پر کوئی کام بنایا تو مجھے بتایا، میں وہاں پر چلا جاؤں، مجھے وہ خاندان دے دیں. بھائی لوگ کیوں خاندان دے دیں؟ محنت کرو تو آپ بھی لے لو. دنیا بھری پڑی ہوئی ہے. کام کرنے والا وہ شخص ہو. آپ لوگ اپنے آپ کو پیش کریں. آپ کے اپنے گھر سے شروع کریں. آستر اپنے گھر سے، اپنی قوم سے شروع کرتی ہے. ہم اکثر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں جائیں، کس کو سنائیں، کیا ملادی کریں. جگہ جگہ قدم قدم پر گھر سے ہی آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، ان سے سٹارٹ کریں تاکہ وہ بچ جائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے مجرم ٹھہریں گے. آج کی شام یہ آواز آپ سن رہے ہیں. جو ایماندار بیٹے بیٹے کسی کے لیے درد نہ رکھیں گے وہ آج مجرم ٹھہریں گے. خدا کا کلام یہ ہمیں بیان کرتا ہے. آج کی رات بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو لیں. ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں سے ایسی بیٹی جو بہت زیادہ گناہ میں جکڑی ہے، کوئی بیٹا جکڑا ہوا ہے، بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑے بوجھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو لیں، اس سے بیٹھیں، اس کو بچائیں. خدا آپ سے خوش ہوگا. خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے گا. تھوڑے میں دیانت دار ہیں تو وہ زیادہ بھی دے گا. اس لیے آج کی شام یہ آواز ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے. ہم بچائے گئے ہیں بچائے جانے کے لیے. یہاں پر بھی یہی بات ہے، نجات یافتہ ہی. یہاں پر لفظ ہے، ایک میں نے جملے میں لکھا ہے ہی کے پر زور دیا ہے. نجات یافتہ ہی دوسرے لوگوں کو بچانے کا سبب یا باعث بنتے ہیں. مطلب کہ غیر نجات یافتہ نہیں، اس لیے ہی پر زور دیا. نجات یافتہ ہی، اس کا مطلب پہلے اگر ہم نے کسی کو بچانا ہے تو پہلے خود بچنا ہے، پہلے خود نجات حاصل کرنی ہے، پھر ہم دوسروں کو بچا سکیں گے، پھر ہم ان کو نجات میں لا سکتے ہیں. تو آج کی خاص یہ آواز، یہ بوجھ ہم سب کے لیے ہے. آؤ اس پر غور کریں، خیال کریں کہ میں کہاں تک اس میں اب تک کامیاب جا رہی ہوں. اگر نہیں تو خدا سے مدد مانگے، خدا سے قوت مانگے، دلیری مانگے، روح کی معمولی مانگے. وہ ضرور ہمیں سنبھالے گا اور ہمیں تقویت دے گا. وہ ہمیں اپنے کلام مقدس کے بھیدوں سے نوازے گا. وہ ہمیں ترتیب دے گا، وہ ہمیں جملے الفاظ دے گا کہ کس طرح سے ہم دوسرے عزیزوں کو جیت سکتے ہیں اور اس کے اللہ میں شامل کر سکتے ہیں. تمام سب جھک جائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کیجیے.